النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك كلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ایک تو حباب کا کنواں آپ نے کل سنا، اور ایک اور بھی ہے۔ یہ کنواں ان بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے جو یہ غلط کام کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب احکام اپنے حبیب کو زمین پر عطا فرمائے، لیکن جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور کو عرش اولیٰ پہ بلایا، اور عرش اولیٰ پہ شب اسراء میں نماز اور روزہ بالخصوص نبی کو تحفے میں عطا فرمایا۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں واقعہ معراج کی یاد آتی ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں نشانیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کی اور عرش پہ جانے کی۔ یہاں تک تو قرآن سے بات ثابت تھی، اب آگے احادیث مبارکہ سے دو الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حضرت ابن عمر آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کی لائق نہیں، وہی سچا معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنا یہ دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر کلمہ ہے اور ساتھ ہی نماز ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے زکوٰۃ دینا، اور چوتھے نمبر پر ہے حج کرنا، اور 5ویں نمبر پر ہے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ دوسری حدیث ہے امام احمد اور ترمذی ابن ماجہ تینوں میں روایت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ عمل ارشاد ہو جو مجھے جنت میں لے جائے۔ رات دن ہم یہی کوشش کرتے ہیں، صدقہ خیرات کے ذریعے، نماز کے ذریعے، کوشش تو یہ ہے کہ جنت میں جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ تو فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اکیلا، اور نماز قائم رکھ اور زکوٰۃ دے، رمضان کا روزہ رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ اگر یہ سب کرے گا تو تو جنت میں چلا جائے گا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبائر سے بچا جائے۔ کبائر سے بچا جائے، کبائر سے مراد کیا ہے کہ زنا کی معافی نہیں ہے، شراب کی معافی نہیں ہے، والدین کی نافرمانی کی معافی نہیں ہے، سود کی معافی نہیں ہے، جھوٹ کی معافی نہیں ہے، یہ کبائر گناہ ہیں۔ اگر کسی نے کسی کے پیسے دینے ہوں، حتیٰ کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جائے تو اس کو بھی روک لیا جائے گا کہ جو کسی کے پیسے دینے ہیں وہ دے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، بعض اوقات آپ فیس بک پہ یا نیٹ پہ یا یوٹیوب پہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ یہ درود شریف پڑھو تو اتنے سال کا ثواب، یہ پڑھو تو اتنے گناہ معاف۔ بے شک ثواب ملتا ہے، بے شک گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی کا کھایا ہوا حق کبھی معاف نہیں ہوتا، نہ وہ اللہ کا حق ہے نہ رسول اللہ کا حق ہے۔ بھلے وہ بندہ رمضان کی 27ویں کو اللہ کو پیارا ہو، عید والے دن اللہ کو پیارا ہو، شب برات میں، شب معراج میں، جمعے والے دن، لیکن جو حقوق العباد ہیں ان کی معافی نہیں ہے۔ جتنے مرضی ہم عمل کر لیں،
مگر حقیقت یہی ہے۔ 5ویں حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، بیکی میں بھی ہے، برا راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بعد بدن پر میل رہ جائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی، حضور اگر ایک دفعہ نہا لیا جیسے طریقے سے، ہم دن میں 1 دفعہ تو نہاتے ہیں، 5 دفعہ تو نہیں نہاتے۔ سردیاں ہوں تو ہم 2 دن 3 دن بھی چلو گزارا کر ہی لیتے ہیں، تو 1 دفعہ نہانے سے ہم 24 گھنٹے نکال لیتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں اگر 5 دفعہ نہائیں تو کتنے ہم پاکیزہ ہوں گے، کتنے ہم خوشبودار ہوں گے۔ تو عرض کی نہیں، فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ ان کے سب چھوٹے چھوٹے خطاؤں کو معاف فرما کے اسے پاک فرما لے۔ جو گناہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کسی کو گالی دے دی، کوئی ایسی ویسی بات کر دی، منہ سے نکل گئی، نہ جانے میں نکل گئی، تو معافی مانگے یا نہ مانگے، جب نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں اس میں معافی تو مانگتے ہیں نا، اللہ خود بخود معاف کر دیتے۔ پھر ظہر کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور دعا میں یہی مانگتے تھے کہ جو غلطیاں کوتاہی ہیں معاف فرما دیں۔ تو دونوں عبادات ہیں، دعا تو ایسی عبادت ہے جو مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار کو چلانے سے جو ہے نا وہ کوئی چیز ہاتھ آتی ہے نا، دعا مانگنے سے کوئی چیز ہاتھ آتی ہے نا۔ ہتھیار اگر بندے کے پاس پڑا ہو، اس کو چلانا بھی آتا ہو، لیکن وہ نہ چلائے دشمن تو اس کو مار کے چلا جائے گا۔ دعا ہم مانگتے نہیں، بھروسہ ہم لوگوں پہ کر لیتے ہیں، دعا مانگیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، ابن مسعود راوی ہیں کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا اور وہ حاضر خدمت ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کی کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ غلطی ہوئی ہے تو پھر کیا کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اگر غلطی ہو گئی ہے نا تو نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں اور رات کے حصوں میں، دونوں کناروں یعنی صبح اور شام ہو گئی نا دن کے 2 کنارے، اور رات ہو گئی عشاء کی نماز 3، تو یہ اکٹھی ہوگی، اور والعصر کا علیحدہ ذکر ہے۔ پھر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، تو اللہ نے فرمایا بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہ آیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرنے کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو کیا کروں، اگر گناہ کر لی ہے تو ساتھ میں پھر نیک کام بھی کر، تاکہ تیرے گناہوں کا پلڑا بھاری نہ ہو جائے۔ نیکیاں جب بندہ کرتا ہے اور کثرت سے کرتا ہے تو نیکیوں کا پلڑا خود بخود بھاری ہوتا رہتا ہے۔ جب ہم 1 کلو کا بٹا رکھتے ہیں نا اور ساتھ میں 1 کلو ٹماٹر رکھتے ہیں تو وہ برابر ہوتے ہیں، 1 ٹماٹر بھی اور رکھ دیا جائے تو پلڑا کتنا بھاری ہو جاتا ہے، بھلے چھوٹا سا بھی رکھ دیا جائے بھاری تو ہو جائے گا۔ سنار جب کانٹے کو یوں کرتا ہے تو برابر ہوتا ہے، لیکن اس میں 1 رتی بھی برداشت نہیں کرتا، یار یہ زیادہ کام نہ ہو، یہ سونا ہے، یہ مہنگی دھات ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو تولے، دن میں دیکھے کہ کتنی میں نے نیکیاں کی ہیں، کتنی میں نے گناہ کیے ہیں، اسے خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے نماز 5 ٹائم پڑھی ہے تو گویا کہ 5 دفعہ تو میں نے نیکی کی ہے، چلو کلو لگاؤ 5 کلو ہوگی۔ میں نے اگر جھوٹ نہیں بولا، میں نے اگر کسی کی غیبت نہیں کی، اگر سود نہیں کھایا، کسی کا حق نہیں کھایا، تو گویا کہ نیکیوں کا پلڑا تو بھاری کر دیا میں نے۔ لیکن صبح سے لے کر شام تک وہ سود ہی کھاتا رہے، جھوٹ ہی بولتا رہے، نماز پڑھے ہی نہ، تو اس نے گناہوں کا پلڑا خود بخود بھاری کر لیا۔ تو انسان کو خود کو کیلیبریٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ یہ جب ہم کانٹے پہ کوئی چیز رکھتے ہیں نا، تولتے ہیں، تو اس کی کیلیبریشن ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے وہ ٹیئر کرتے ہیں، 0 کر دیتے ہیں کہ پہلے کسی نے کوئی چیز تولی ہے نا، اس کے اوپر اس کا ایک بٹن ہے، وہ لگاؤ تو وہ بٹن بالکل 0۔ یا آپ دیکھتے ہیں پیٹرول پمپ پہ کہ وہ جب پیٹرول دیتا ہے، پہلے والا 500 کا لے گیا، 200 کا لے گیا، پھر وہ بٹن دباتا، پوچھتا ہاں بھائی کتنے کا ڈالوں،
100 200 400 500 1000 تو وہ اتنا لکھتا ہے، اتنا وہ ڈالتا ہے۔ تو ہماری نیکیاں بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ جہنم اور جنت کے فیصلے اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ نیکیاں کرو، نماز پڑھو، یہ تمہیں دے دیا راستہ، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ چونکہ ہم دل میں وہ صحابہ والا جذبہ، وہ نبیوں والی محبت تو رکھتے نہیں ہیں۔ پیسہ ہوتا ہے پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ نماز کے لیے اذان سنتے ہیں، وہ جھوٹ تو نہیں، اذان آتی ہے لیکن ہم مسجد میں نہیں آتے۔ اب خدا اور خدا کا رسول کیا کرے؟ جتنا حکم تھا وہ تو انہوں نے پہنچا دیا، اب آگے ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اب ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اگر تو آگے ہے نا اس طرح اور تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو تیرے لیے یہ حکم ہے، ذالک ذکریٰ للذاکرین، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر فرمایا یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خاص میرے لیے ہے یہ جو حکم اللہ نے بھیجا ہے کہ میں ذکر بھی کروں، نماز بھی پڑھوں؟ مسئلہ تو میں نے پوچھا ہے، گناہ تو مجھ سے ہوا ہے، غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے۔ تو کریمہ کا مسکرایا، فرمایا نہ، غلطی تجھ سے ہوئی ہے، پھلا پوری امت کا اللہ نے فرما دیا۔ صرف تیرے لیے نہیں ہے یہ حکم، پوری امت کے لیے ہے۔ جو بھی غلطی کرے توبہ کرے اور فوراً صلاۃ توبہ بھی ہے، توبہ کی نماز بھی ہے، جس طرح اشراق کی نماز ہے، جس طرح چاش کی نماز ہے، جس طرح وضو کی نماز ہے، اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں، جس طرح مسجد کی تحیۃ المسجد کی نماز ہے، اس طرح توبہ کی بھی نماز ہے کہ جب کوئی غلطی ہو، مطلب ماں باپ کے سامنے ہم نے اونچا بول دیا، کسی ہمسائے کو ہم نے گالیاں دے دی، اس سے بھی معافی مانگیں، رب سے بھی معافی مانگیں، دونوں سے، ورنہ قیامت والے دن وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو چپ کر جائے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، کسی بھی قسم کی، معاشی طور پر ہو رہی ہو، اخلاقی طور پر ہو رہی ہو، مادی طور پر ہو، کسی بھی حوالے سے ہو رہی ہو، لیکن وہ چپ ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ کمزور ہے، یہ سمجھے کہ اب یہ چپ ہے تو خدا فیصلہ کرے ہی کرے۔ اس نے رب کی بارگاہ میں جو ہے نا اپنی عدالت کروانی ہے، تو رب کی عدالت تو بہت ڈھاڈی ہوتی ہے۔ جو یہاں بول پڑا، جس نے یہاں گریبان پکڑ لیا، جس نے اپنا حق یہاں مانگ لیا تو اس نے مانگ لیا، لیکن اس نے کہا اچھا میں چپ ہوں، خدا تجھ سے نبڑ لے گا، تو وہ بہت زیادہ فائدے میں رہا۔ جس نے ایسا سوچا، خدا تو کسی کا ایسا نہیں ہے کہ حق مارے، وہ ضرور حق لے کے دیتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی نظر آئے، اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔